ہم دوبارہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں تو یہ ذکر ہمارے لیے کتنی بڑی دولت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس وقت میرا بندہ ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی ابھی آواز کا تذکرہ نہیں ہے، لپسنگ ہے، اس کے ہونٹ جو ہی حرکت میں آتے ہیں تو اس وقت اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے 3792 نمبر پر۔ اور ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6808 نمبر پر۔ پھر ذکر کی مجالس کے حوالے سے ایک مجلس ہم نے دیکھی جس کی تلاش میں فرشتے رہتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا، جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ مسلم کی 6855 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ کا ذکر افضل اعمال میں سے ہے۔ اس ذکر میں اخلاص ہونا چاہیے، ہر حالت میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کی کثرت کے لیے کچھ امور مددگار ہیں، اور یہ امور ایسے ہیں جو ہمارے یقین سے متعلق ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو ثواب کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور بندہ ہے بھی ایسی چیز، ہمیشہ یہ چاہتا ہے، چونکہ مفاد پرست ہے نا انسان، وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میرے عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ریزلٹ بیسڈ کام کرنا چاہتے ہیں تمام عقل مند انسان۔ تو ذکر بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ فضیلت کا علم نہیں ہوتا۔ تو ذکر کرنے والوں کو ثواب کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ دوسری چیز جو مددگار ہوتی ہے، جنت اور جہنم کا ذہن میں تصور رکھنا، کیونکہ انسان جنت کے حصول کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے ذکر کرتا ہے، اور اسے ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں، کیونکہ شیطان دل کے اندر تردد پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت کو ذہن میں حاضر رکھنا، جب میں بات کروں وہ میری بات سنتا ہے، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ذکر بہت سی عبادات کی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی فرض کی کمی کو کوئی ذکر پورا نہیں کر سکتا، لیکن فرض کے علاوہ انسان بہت زیادہ عبادات نہیں بھی کر پاتا۔ تو آپ دیکھیے ہاسپٹلز میں کتنے ڈاکٹر بزی ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر میں، پھر اسی طرح سے مسلسل جب ایمرجنسیز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات نماز کا بھی وہ وقت نہیں ملتا۔ اسی طرح سے ذکر کے لیے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے مراد وہ مجالس نہیں ہے جو صوفیاء کے یہاں ہوتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کے یہاں نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ ایک آواز میں ذکر کرنا، اکٹھے بلند آواز سے ذکر کرنا، اس کی سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن دل کی نرمی سے آنسوؤں کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، اور ذکر کے دوران
آواز پست رکھنی چاہیے، لیکن بلند آواز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے، کثرت سے تلاوت قرآن کی حرص رکھنی چاہیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں ان اذکار کو جاری رکھنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، اور مسنون اذکار اور رسول اللہ کے طرز عمل کو ترجیح دینی چاہیے، ان اذکار کی حرص رکھنی چاہیے جن کا ثواب بہت عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا تعلق اس روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو، فرتعوا، تو کچھ چر چگ لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جنت کے باغیچوں کا چرنا چگنا، کچھ کھانا پینا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت پیارا ذکر ہے، اور آپ اگر ایک وقت میں کرنا چاہیں تو کتنی آسانی ہے۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، لیکن نماز کے علاوہ بھی سونے سے پہلے بھی سونے کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں، انسان کو تو ہر وقت ذکر کرنے کی ضرورت ہے، تو جو رسپانسز ہیں ایک مسلمان کے، ہر موقع پر اس رسپانس کو ضرور دینا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الہی ہم سب کو ذکر کرنے والی زبان دے دیجئے، شکر کرنے والا دل دے دیجئے۔ الہی اپنا اچھا ذکر نصیب فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لیں۔